کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشت ٹائم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشت ٹائم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا، بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا، نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا، کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کسے معلوم تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کسے معلوم تھا، تبتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، تبتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، کہ ایک دو تین شعر اور سماعت فرما لیں کہ ابتدا معجزہ انتہا معجزہ، ابتدا معجزہ انتہا معجزہ، واقعہ خود ہے میلاد کا معجزہ، واقعہ خود ہے میلاد کا معجزہ، کہ پھول رنگینیاں مہرما کہکشاں، پھول رنگینیاں مہرما کہکشاں، مسکرائے نبی ہو گیا معجزہ، مسکرائے نبی ہو گیا معجزہ، ایک اشارے سے سورج پلٹ آیا، ایک اشارے سے سورج پلٹ آیا، سب کو معلوم ہے چاند کا معجزہ، سب کو معلوم ہے چاند کا معجزہ، کہ نام لیوا کو کوئی مٹا نہ سکا، نام لیوا کو کوئی مٹا نہ سکا، 14 صدیوں سے ہے نام کا معجزہ، 14 صدیوں سے ہے نام کا معجزہ۔ خدا کے شوق میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے درود پاک پڑھ لینا، جہاں نام آ گیا آقا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز محترم الحاج محمد عتیق احمد قادری چشتی صاحب مدد اللہ العالی، چیئرمین سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور محترم الحاج محمد شمس الدین قادری شرفی مدد اللہ العالی، محترم الحاج سید اسماعیل صاحب قادری مدد اللہ العالی، معزز علماء کرام، بزرگوں، ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمایا۔ حضرات گرامی، بغیر کسی تمہید کے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم جشن میلاد مبارکہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جتنے احباب ہیں، جتنے ارکان ہیں، جتنے لوگ اس سے متصل ہیں، مولا سب پر رحم فرمائے، فضل فرمائے اور سب کو فیضان میلاد سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے، ہر چیز اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ جلدی عرض کروں کہ بڑی تفصیل ہے کہ ہر کائنات کی ہر شے ایک پہچان رکھتی ہے۔ یعنی ایک بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ ہم یہ آسمان کو دیکھیں کہ آسمان کی بلندی اس کی پہچان، زمین کو دیکھیں زمین کا پھیلاؤ، زمین کی وسعت اس کی پہچان ہے، چاند کو دیکھیں اس کی چاندنی اس کی پہچان ہے، سورج کو دیکھیں اس کی روشنی چکا چوند روشنی اس کی پہچان ہے، ستاروں کو دیکھیں ان کا جھلملانا ان کی پہچان ہے، آبشار کو دیکھیں کہ ان کے نغمے ان کی پہچان ہے، دریا ان کی رومانی ان کی پہچان ہے، سمندر کی گہرائی ان کی پہچان ہے۔ الغرض آپ دیکھتے جائیے، تفصیلات کا وقت نہیں کہ ہر شے کی ایک پہچان ہے۔ اور آج کی جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر ذرے میں زندگی پائی جاتی ہے،
ہر ذرے میں جو ہر پارٹیکل ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، پروٹون نیوٹران ہوتے ہیں، وہ سب کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر ذرے کا اپنا خاص وصف ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم انسانیت میں دیکھیں، ہر انسان اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، کوئی اپنی بول چال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی جسامت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی پیشے کے حساب سے، یعنی ہر انسان آپ ایک پہچان رکھتے ہیں، میں ایک پہچان رکھتا ہوں۔ اب یہی پہچان عالم انبیاء میں دیکھیں، انسانیت کے افضل و اعلیٰ طبقے میں دیکھیں کہ صبح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنے آدمی آئیں گے، وہ حضرت سیدنا آدم کی پہچان، کشتی کا بنانا، طوفان کا آنا، اور جو بھی پہاڑ سے کشتی پر آ کر ٹھہر جانا، وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پہچان، درس و تدریس، ایجوکیشن حضرت ادریس علیہ السلام کی پہچان ہے، کعبہ شریف کا تعمیر کرنا، مکہ شہر کو آباد کرنا، آگ کا گلزار بن جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بن گئی، چھری کا نہ چلنا، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہچان بن گئی، تخت و تاج و سلطنت، حکومت پرندوں پر، بولی جاننا پرندوں کی، جنوں پر حکومت، ہوا پر حکومت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پہچان بن گئی، صبر کرنا ایوب علیہ السلام کی پہچان بن گئی، حسن و جمال خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھ کے جائیے کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، 4 اندھیروں سے رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چھوٹی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 4 اندھیروں سے باہر آنا حضرت یونس علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھ کے جائیے کہ عصا کا زمین پر ڈال دینا، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ میں ید بیضا ظاہر ہو جانا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھ کے جائیے کہ اونٹنی کا باہر آنا، پہاڑ سے پتھر سے باہر نکلنا اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھ کے جائیے کہ آوازاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہچان بن گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ اولاد سے اپنے فرزند دلبند یوسف کو چاہنا، محبت کرنا، اولاد کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھتے جائیے کہ بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کو بینا کرنا، اندھوں کی آنکھوں میں روشنی دینا، کوڑی کو، بس زدہ کو شفا دے دینا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ مردوں کو زندہ کہنا، مردوں کو زندہ کرنا، خون میں زندہ کہہ کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ یعنی الغرض ہر نبی ایک پہچان رکھتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آقا مولا کی پہچان کیا ہے، سرکار پاک علیہ السلام کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کی پہچان بتاتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی پہچان رحمت بنا دی گئی۔ سرکار کی پہچان رحمت ہے، رحمت لفظ مطلق آیا ہے، بڑے وسیع مفہوم میں لفظ رحمت ہے کہ امام سیوطی نے رحمت کے 60 سے زائد معنی بتائے، 60 میننگ سے رحمت کے۔ ایک بڑا معنی ہے مہربانی، ایک معنی ہے عفو درگزر کرنا، ایک معنی ہے کرم کرنا، ایک معنی ہے عطا کرنا، ایک معنی ہے شفا دینا، ایک معنی ہے حاجت مندی پوری کرنا، حاجت مند کی حاجت پوری کرنا۔ الغرض بڑے وسیع معنی میں رحمت استعمال ہوا ہے کہ رحمت کا معنی بارش بھی آیا، رحمت کا معنی روشنی نور بھی ہے، بے شمار معنوں میں لفظ رحمت استعمال ہوا ہے۔ ہمارے 2 معنی دیکھیں گے کہ سرکار مہربان ہے کس پر۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ سرکار سب کے لیے رحمت ہے، بزرگوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، خواتین کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت ہے، کائنات کے ہر طبقے کے لیے رحمت ہے۔ بلکہ سرکار پاک علیہ السلام 18,000 یا 80,000 جتنے بھی عالمین ہیں، وہ عالمین کے ذرے ذرے کے لیے رحمت۔ سرکار ایسے رحمت، ایسی ذات رحمت کی آپ سب پر کرم کرنے والی۔ آج دنیا بات کر رہی ہے، دنیا پولیوشن کی بات کر رہی ہے دنیا۔ آج دنیا بڑے بڑے WHO نے کہا ہے کہ درخت مت کاٹو، درخت لگاؤ۔ ہمارے ملک میں گرین
اور گرین اس کا جھاڑ درخت لگانے کا پروگرام چل رہا ہے. ہمارے تلنگانہ میں ہریتا ہرن کے ہر گھر میں درخت لگائے. دنیا آج جان رہی ہے کہ درخت ضروری ہے ہمارے لیے, ہمارے انسانی صحت کے درخت ضروری ہے. یہی بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دی. آج سائنس آج بتا رہی ہے, سرکار نے کمپلیٹ کوڈ نافذ کر دیا. صبح قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا کرنا چاہیے, سرکار نے بتا دیا. دنیا اس کو آج فالو کر رہی ہے. یہ دنیا کو بتانا چاہیے, ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ ہرے درختوں کو مت کاٹو, ہرے درختوں کو مت کاٹو. آج سمجھ میں کس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ درخت کو نہ کاٹو, اس لیے کہ اس سے انسانی صحت کی بقا ہے, انسانی زندگی کی بقا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے, میں رحمت کے وہ پہلو پیش کراؤں گے جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے, کہ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ آج دنیا جانوروں کے تحفظ کی بات کر رہی ہے, جانور کے پروٹیکشن کی بات کر رہی ہے دنیا. یہ جو زولوجیکل جو زو کا کانسیپٹ ہے, زولوجیکل پارک کا جو کانسیپٹ ہے, کس نے دیا؟ یہ اللہ کے نبی نے دیا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے, جانور پر رحم کرو. اللہ کے نبی نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ہر اللہ کی مخلوق کی قدر کرنا چاہیے. زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. سرکار پاک علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں. ایک چڑیا, چھوٹی چڑیا آپ کے اطراف پھر رہی ہے. صحابہ نے ہٹانا چاہا, فرمایا کہ نہیں, اسے مت روکو, یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. چڑیا سرکار کے کان مبارک کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی زبان میں کچھ کہا. سرکار جلال میں آ گئے, فرمایا کہ کون ہے جو اس کے انڈے لیے ہیں؟ چڑیا نے کہا کہ سرکار میرے اس درخت پر میرا گھونسلہ ہے اور آپ کے صحابی جو ہے, آپ کے ساتھی جو ہے, میرے انڈے لے لیے. سرکار نے فرمایا کہ اس کے انڈے واپس کر دو. پھر وہ حدیث بات فرمائی کہ تم زمین پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ ایک چڑیا کی حالت پوری کر رہے. رحمت یہ ہے کہ بے زبان جانور کی تکلیف کو آپ نے سمجھا. ہم نے ابھی سنا کہ سلیمان علیہ السلام زبانوں کو جانتے ہیں. کہ سرکار پاک علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے آقا ہے, نبی الانبیاء ہے, انبیاء کے سردار ہے. آپ کو ہر زبان جانتے ہیں. وہی اونٹ کا واقعہ ہے. مسجد نبوی میں اونٹ آ گیا, لگانے لگا اپنے چہرے کو. سرکار تشریف لے کے اس کے قریب دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, کہ اونٹ جانتا ہے یہ رحمت عالم ہے, ان کے پاس میرا مسئلہ ہوگا. حدیث میں روایت میں ہے کہ سرکار نے اپنے کان مبارک کو اونٹ کے چہرے کے قریب کیا. اونٹ نے کچھ کہا, پھر سرکار وہی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. جلال میں آگے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی حاضر, حضور یہ میرا اونٹ ہے. سرکار نے فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم چارہ کم دیتے ہو, کھانا کم دیتے ہو, بہت زیادہ ڈالتے ہو. ایسا نہ کرو, بلکہ وقت پر چارہ دو, وقت پر کھانا دو اور بوجھ کم ڈالو. پھر آپ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو معلوم کیا ہوا کہ سرکار پاک علیہ السلام ہر ایک کی رحمت ہے, ہر ایک کی رحمت ہے. ضعیفوں کے لیے رحمت ہے سرکار. اپنے آج ہمارے پاس ہر تعلیمات, ہر قسم کی تعلیمات ہمارے پاس ہے. ایک مکمل زندگی کا نظام ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے دوسروں تک, سرکار کے میلاد کے حوالے سے پہنچانا ہے. ہم میلاد والے ہیں, ہم ہی یہ بات پہنچا سکتے ہیں. ہم ہی یہ عظمت کے واقعات بولتے ہیں, کسی اور طبقے سے یہ واقعات نہیں سننے میں آتے. سرکار کی عظمت کے شان کے کوئی نہیں بولتا, صرف اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہی یہ بات بتائی جاتی ہے. تو حضرت گرامی میں عرض کرا کہ سرکار ہر ایک کی رحمت ہے. اور دوسری بات سرکار کی رحمت کی انفرادیت ہے کہ سرکار کو کائنات کی ہر شے جانتی, مانتی ہے, پہچانتی. مولا علی کے ساتھ سرکار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, ایک دور سے آواز آئی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم پر آپ پر سلام ہو, آپ پر صلاۃ و سلام ہو. مولا علی پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب دیکھیے سرکار نے فرمایا علی وہ جو بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہو, ہاں وہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ پہ چھوٹا پتھر ہے, ہاں پتھر ہے, وہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے, وہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے. عظمت دیکھیے آپ. تو
مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پتھر اب سلام کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے کائنات کی ہر شے جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی ہے، سوائے سرکش کے انسان کے جنوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ جب پتھروں کی بات آ گئی تو قیس بن اشش اور ابو جہل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابو جہل نے عقیدہ بتایا۔ ابو جہل تو کافر اکبر ہے، بڑا کافر ہے، شدید کافر ہے، لیکن وہ عقیدہ دے رہا ہے ابو جہل نے کہا کہ ہاتھ میں پتھریاں لایا، ہاتھ میں کنکر لکڑ لائے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد عربی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ پتھر لایا ہاتھ میں، پتھر کنکر لایا ہاتھ میں، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد عربی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے مسکرایا اور فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتا دیں گے کہ میں کون ہوں۔ تیری مٹھی میں جو بند ہے وہ بتا دیں گے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل حیران ہو گیا، مٹھی کی طرف توجہ کیا، دیکھا کہ کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، آواز آ رہی ہے کلمہ پڑھنے کی۔ حیران ہو گیا، چلا گیا، پھینک دیا، کنکروں کو پھینک دیا۔ وہ کنکریں گئی سرکار کے قدموں میں گئی۔ کسی اللہ والے عارف نے، کسی ولی کامل نے عالم خیال میں کنکروں سے سوال کیا کہ اے کنکریوں، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو کنکریوں نے جواب دیا کہ اے صاحب کشف، جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھے تھے، دشمن کی مٹھی میں تھے، دشمن کے پنجے میں تھے، دشمن کے شکنجے میں تھے، دشمن کے قبضے میں تھے، جب کلمہ پڑھ لیے رسول کے قدموں میں آ گئے۔ جب کلمہ پڑھی رسول کے قدموں میں آ گئے تو سرکار پاک علیہ السلام کو کائنات کی شجر و حجر بحر و بر ہر شے جانتی ہے، ہر شے مانتی ہے، ہر شے پہچانتی ہے۔ آپ کی رحمت کی بات چل رہی تھی، آپ ہر ایک کی رحمت ہے۔ یہ بات بتا رہا ہوں کہ سرکار ایک مرتبہ گلدستی میں جا رہے ہیں، ایک ضعیف شخص سامنے سے چل رہا ہے، سرکار آہستہ چلنے لگے، آہستہ چلنے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور آگے بڑھیے، تیز چلیے، تو فرمایا دیکھتے نہیں ہمارے سامنے بزرگ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور وہ بزرگ تو ہے لیکن وہ کافر ہے، یہودی ہے۔ تو کیا فرمایا آقا نے، کیا وہ ہمارا بزرگ نہیں ہے، ہم سے بڑا نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں۔ سرکار نے کافر کو بتایا، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ایگزام ہوتا ہے، اس میں ایگزام ہوتا ہے، اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، اس کے سبجیکٹ پڑھانے والے ایک میرے دوست ہیں، وہ سکھ ہیں، سردار جی لیکچرر میرے ساتھ لیکچرر ہے سوشالوجی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سلیبس ہے، ہم بچے جو ایگزام پاس ہوتے ہیں، آئی ایس کا مین پاس ہوتے ہیں، جب انٹرویو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، ہم اس کو انٹرویو بتا دیں گے ایسا بیٹھو، ایسا پانی پیو، ایسا کھانا کھاؤ۔ اور اس نے کہا، غیر مسلم نے کہا کہ اور میں نے دیکھا کہ یہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نبی کی زندگی ہے یہ۔ تو میں نے کہا ہاں یہ ہمارے پاس گھروں میں شامل ہے، یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے، ہمارا یہ ہماری سنت نبی ہمارے پاس ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، کیسے پانی پینا چاہیے۔ اور میں ایک بار حیدرآباد میں بابو کا اسٹیٹ وہاں پر کلاس کرتی، میں نے کہا کہ سر میں ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے بیٹھیے۔ تو جب میں بیٹھا تو پانی کیسے پیتا آفیسر، ایک آئی ایس آفیسر ہے، انڈیا کے بڑے پوسٹ پر آنے والا ہے، تو پانی کیسے پیتا ہے، لوگوں کو آواز کیسے دیتا ہے۔ جب وہ بتا رہا تھا میرے اندر سے خوشی ہو رہی تھی کہ یہ تو ہماری سرکار نے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ پانی بوٹل سے نہیں پینا، تم آفیسر بننے والے ہو، کبھی بھی پانی بوٹل سے نہیں پینا، گلاس سے پینا، اور پانی ایک ساتھ نہیں پینا بلکہ پانی رک رک کے پینا چاہیے۔ تم آفیسر بننے والے ہو، تمہیں گنگنا بننے والے ہو دنیا والے۔ اس نے کہا کہ جب تم کسی کو آواز دو تو آدمی کے حساب سے آواز دو، بچے ہیں آپ کا انداز بدل دو، بڑے بزرگ ہیں انداز بدل دو،
آپ کے لیول کی اندر بدلو. یعنی ہر ایک سرکار نے فرمایا کہ تکلموا الناس من قلوبہم، لوگوں کے عقلوں سے بات کرو، عقلوں کے حساب سے بات کرو. آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے، اور یہاں پہ اسے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے عقلوں کے حساب سے بات کرو. یہ تعلیمات رحمت ہمارے پاس ہے. آج دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ہم دنیا کو بتاتے تھے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، دنیا ہمارا جائزہ لے رہی ہے کہ ہمارے سرکار پاک رحمت ہے. آج خواتین ہماری بہنیں ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ سرکار نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام عطا دیا. دنیا میں عورت کی وقت نہیں تھی. عرب کا کیا ماحول تھا سنیے کہ ایک عرب کی محفل ہوتی جہالت میں، سرکار کی جلوہ گری سے پہلے سارے عرب بیٹھتے، بڑے سخت رویے کے، بڑے ترس مزاج بیٹھتے اور اپنے اپنے احوال سنا دیکھتے. ایک نے کہا کہ میں نے آج ایک لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. تعریفیں ہوتی. ایک کہتا تم نے ایک کیا، میں نے دو کیا. 5 سال تک بات جاتی. ایک نے کہا کہ میں نے 7 بچیوں کو دفن کیا ہے نا. استغفر اللہ. تو جو جتنے زیادہ بیٹوں کو دفن کیا ہے اس کی بڑی تعریف ہوتی، اس کو بڑا تعریفیں ہوتی، اس کے لیے بڑی عزت کی نگاہ سے لوگ دیتے، دورے جاتے تھے. لیکن سرکار ہے وہی بچی کو سرکار نے کیا بتایا. ہماری بہنیں سنیں بیٹا، آپ اپنے ساتھیوں کو سنائیے کہ سرکار نے کیا فرمایا. سرکار نے کہ صحابی حضرت کے حضور مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے 2 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا تو بھی جنتی ہے. ایک نے کہا کہ حضور مجھے 3 بیٹے ہیں. فرمایا کہ تو بھی جنتی ہے. تو بیٹیاں والے جنتی ہوتے سرکار. پہلے 3 والے نے کہا، پھر 2 والے صحابی نے کہا، پھر 1 والے صحابی نے، 1 بیٹی والے میں جنتی. تو سرکار نے عورتوں کو مقام دیا. اور یہ تاریخ ہے. میں نے امام سیوطی کے کتاب خصائص کبریٰ پڑھی ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جتنے مرد صحابی اکرام سرکار سے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ خواتین کرتی صحابیات ہیں. صحابیات کا اگر ہم دیکھیں، ایک مشہور کتاب ہے اسود الغابہ، 7,500 صحابہ صحابہ پر کتاب ہے. جو خواتین صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، ان کی پوری زندگی سے رسول میں ڈوبی ہوئی. وہ لوگ اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ازواج کو، خاوند کو کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، ایسے کرو. صحابہ اگر کوئی کام کرتے روتے نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا. تو امام سیوطی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین میں زیادہ سرکار پاک عشق رسول ہے. اس پہ حضرت گرامی سرکار نے خواتین کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ جو ہے دنیا سے ہوا نہیں ہے. سرکار نے بی بی خدیجہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور آپ نے آپ کو اتنی عزت دی کہ صبح قیامت تک جتنی خواتین پہ وہاں ان کی عزت ہو گئی. سرکار نے بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی بی بی فاطمہ علیہ السلام کے لیے، اپنی شہزادی کے سرکار کھڑے ہوئے، خیر قیام فرمایا. یہ سرکار نے اس معاشرے میں، جہالت کے معاشرے میں آپ نے عورت کو مقام دیا. اور ایک واقعہ آپ نے تربیت بھی کی ویسی. ایک واقعہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں ہیں، بتانا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ میں اور بی بی شہزادی کونین بی بی فاطمہ علیہ السلام میں کسی بات پر انبن ہو گئی. اور یہ روایت ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ سرکار کے پاس تشریف لاتی، سرکار کھڑے ہو جاتے، دروازے کے پاس جاتے، آپ کا ہاتھ تھامتے، ہاتھ چومتے اور لا کر اپنے بال پھٹاتے. یہ اکرام کرتے اپنی بیٹی شہزادی کا، پیشانی چومتے اپنی بیٹی کی. سرکار ایک مرتبہ بی بی فاطمہ آ رہی ہے، سرکار نے کہا کہ بلال دروازہ بند کر دو. بلال دروازہ بند کر دو کہ فاطمہ اندر آنے نہ پائے. بلال پریشان، صحابہ پریشان، حضور یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہے، جنت میں سردار ہے. آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو. سرکار اپنی بیٹی کو تربیت دے رہے ہیں اور پوری امت کے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ بلال دروازہ بند کر دو. اگر آج میں فاطمہ کے لیے دروازہ کھول دوں، فاطمہ سے علی کی انبن ہو گئی ہے. اگر فاطمہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ رہی ہے، اگر میں دروازہ کھول دوں، صبح قیامت تک جتنی خواتین، جتنی لڑکیاں اپنے شوہر سے لڑیں گی، اپنے باپ کے گھر آئیں گی. اگر باپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ کی سنت ہو جائے گی. میں کھول دیا، دروازہ بند کر دو. اگر میں دروازہ کھول دیا تو ہر لڑکی اپنے شوہر سے لڑ کر باپ کے گھر آ جائے گی. تو یہ امت نے تعلیم دی کہ دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا گیا.
बीवी फातिमा ने वही कहा कि अब्बाजान आज ये क्या हो गया? ये सुना ये क्या हो गया कि मैं फातिमा हूँ? फरमाया कि मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अली के साथ आओ, अली के साथ आओ। अगर मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं तो सुबह क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत के लिए सुन्नत बन जाएगी, और जब जब भी बच्ची अपने शौहर से लड़ेगी अपने भाई के घर में आना पड़ेगा, और भाई को मजबूर होकर सुन्नत नबी से मिलकर दरवाजा खोलना पड़ेगा, दरवाजा बंद कर दो। फिर बीवी को रिवायत में बीवी फातिमा गई, मौला ने सुने कर ली, फिर दोनों तशरीफ लाए, सरकार ने खड़े होकर उनका इस्तेमाल किया, खजूर बांटे उन लोगों को। तो ये सरकार ने तरबियत की है उम्मत की, तरबियत की है, तालीम दी है उम्मत। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को पेश करें, दुनिया हमको देख रही है। दुनिया आजकल एक बदल जमाने पर दुनिया हमारी तमाम हालात उनके सामने है, इस्लाम की तारीफ उनके सामने है, दुनिया पढ़ रही है। आप ये ना समझे कि वो हमारे दुश्मन बन के आज पढ़ रहे हैं। यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में आज सबसे ज्यादा इस्लाम पढ़ा जा रहा। एक मेरे भाई शिकागो में रहते हैं, खलील भाई, वो कह रहे थे कि कई यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट शामिल किया गया इस्लाम का। पहले ज्यादा वो लोग पढ़ रहे इस्लाम, वो तनकीद के लिए, नस्ल निकालने के लिए पढ़ रहे, लेकिन आज वो पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि इस्लाम को लोगों के सामने नजरिया पेश करें, इस्लाम को पेश करें, अपने अखलाक में अपने किरदार बताएं लोगों को। उम्मत हमारे प्लेटफॉर्म से बातें बहुत कम की जाती हैं। तो हज़रात गिरामी, तो अपने आप को पेश करें। सरकार सबके लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, सरकार बच्चों के लिए रहमत, बच्चों के लिए ऐसा रहमत। बच्चों सुनो, सरकार की दुआ है बच्चों के लिए। एक दुआ याद आई कि इमाम सूफी ने खसाइस के दुआ क्या होती है सरकार की, देखिए। फिर बाद में बच्चों का वाक़या भी बात खत्म कर दूंगा कि दुआ क्या होती है सरकार की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, सरकार रहमत है, हमारे लिए दुआ कर चुके हैं सरकार। दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला जो रावी बुखारी के हदीस के रावी हैं, जो बड़े खामोश मिजाज अबू हुरैरा, आहिस्ता चलने वाले, सुकून वाले, इत्मीनान वाले, सुकून अबू हुरैरा सरकार के पास हाजिर है और गमगीन है, चेहरे पर आसार है गमगीन, रो रहे हैं। सरकार ने पूछा अबू हुरैरा क्या बात है, गमगीन क्यों हो? तो अर्ज़ है कि हुजूर आज मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, मेरी माँ है काफिरा मुशरिका है, आपके खिलाफ कहती है, आपके ताल्लुक से बुरी बात कहती है, मैंने घर छोड़ दिया और आपकी खिदमत में आ गया हूँ। सरकार ने बोला ठीक है मेरे साथ रहो, यहाँ पर रहो, तुम्हारे निजाम कर दिया जाएगा। साहब सुबह के चबूतरे पर जगह दे दी गई उनको बोले रहो। अब फिर कुछ देर हुई, फिर आप रो रहे हैं, फिर आप रो रहे हैं, इतना रोए कि आंसू निकल गया बोले रहा, गाड़ी तर हो गई। पूछा क्या बोले रहा, अब क्यों रो रहे हो, आ तो गए हो ना, फिर क्यों रो रहे हो? ऐसे हुजूर मेरी माँ याद आ रही है, माँ मेरी ज़ईफ है, बीमार है, सोचता हूँ कि दवा कौन देगा, पानी कौन देगा, खाना कौन देगा, कौन ख्याल रखेगा। अब अल्लाह के नबी ने पूछा बोल रहे क्या चाहता है, बता क्या चाहता है? हुजूर आप करम फरमाने वाले, आप रहमत वाले, मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दीजिए। सरकार ने दुआ फरमाई, ऐ मौला अबू हुरैरा की माँ को तौफीक अता फरमा। जैसे ही सरकार ने दुआ मांगी, अबू हुरैरा पढ़ के दौड़ने लगे, भागने लगे। लोगों ने कहा कि ए धीमी चाल वाले अबू हुरैरा, तेज कहाँ चले, कहाँ भाग रहे हो, ऐसे चलने वाले? तो कहा कि आज मुझे रोको नहीं, आज मैं देखना चाहता हूँ कि मैं घर पहले पहुंचता हूँ या नबी की दुआ पहले पहुंचती है। अबू हुरैरा घर पहुंचे, माँ इस्लाम कबूल कर चुकी थी। माँ ये क्या हो गया, माँ कैसे बदल गई? बेटे में सहजियात हो गई, तेरे नबी तशरीफ लाए थे, तेरे नबी कमली होकर तशरीफ लाए थे। उन्होंने आकर कहा कि ए अबू हुरैरा की माँ, तेरा बेटा बड़े परेशान है, तेरे लिए तू इस्लाम कबूल कर ले। और उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, मैं इस्लाम कबूल कर ली बेटा। तो मैं अर्ज करा कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। बच्चों के लिए आखिरी बात अर्ज करूंगा कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। सरकार पाक इस्लाम के पास एक सहाबी आए, वैसे सरकार ने फरमाया कि बच्चों की दुआ कबूल होती। बच्चे दुआ करना अपने माँ बाप के लिए करें, अपने भाई बहन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए पढ़ाई की बात की दुआ करना। क्या मेरी तुम्हारी दुआ कभी कबूल
ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول کر کے رضا نہیں ہوئی تو کرے بچوں کی دعا. سرکار کے پاس ایک صحابی ہے, بڑا کھجور کا باغ تھا ان کا. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور ایک معروضہ پیش کرنے آیا ہوں, مدینے میں میرا باغ بڑا کھجور کا باغ ہے اور فصل آتی ہے ہر 6 مہینے میں آپ کی دعا سے, لیکن جب بھی فصل آتی ہے بچے بنڈے مارتے ہیں, پورے کھجور باہر گر جاتے ہیں, کھجور خراب ہو جاتے ہیں. بچوں کو آپ سمجھا دیے, آپ بچے آپ کی بات سنتے ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں. عجیب واقعہ ہے یہ سیرت میں. عربی کے ادیب احمد امین نے اس کو لکھا ہے عربی کتاب میں الحمد السیرات, جو مشہور عربی کی سیرت کی کتاب ہے. تو سرکار نے سارے بچوں کو بلایا, پورے مدینے کے بچے آ گئے. وہ تاریخی واقعہ ہے کہ سارے مدینے کے بچے سرکار کے پاس حاضر. سرکار نے بچوں سے بات کی, بچوں کو کھجور بانٹے اور فرمایا کہ بچوں کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے. وہ صحابی جو ہیں وہ کھجور کے باغ والے ہیں, ان کے کھجور کا نقصان ہو رہا ہے, تم لوگ ایسا مت کرو. تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کھجور کیسے کھائیں, ہم کھجور کہاں سے کھائیں؟ تو فرمایا کہ میں نے ان سے کہا جائے کہ بچوں کے لیے ہر روز کھجور نکالو, جب بھی باغ میں کھجور آتے ہیں کھجور نکالو. بچے خوش ہو گئے, بچے چلے گئے. اب بچے ہیں, ایک مرتبہ سارے بچے جمع ہو گئے. سارے بچے بڑے حضرات بھی سنیے, ہماری ماں بہنیں بھی سنیے کہ سارے بچے جمع ہوئے. ایک بچے نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ ہم ان کے باغ کو ہاتھ لگائیں, ہم کبھی ہاتھ لگائیں گے, کبھی پتھر نہیں پھینکیں گے ان کے جھاڑ پر, لیکن یہ تو ہے نبی نے کہا کہ دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے, ہم دعا کریں گے ہوا کی مدینے میں. سرکار کے وسیلے سے اے مولا اس نبی پاک کے وسیلے سے ایسی تیز ہوا بھیج, ایسا بھیج کے سارے کھجور باہر آ جائے مدینے کی. اور ایسی دعا کی بچے نے, ایسی دعا قبول ہوئی کہ سارے کھجور باہر آ گئے مدینے کی. ایک صاحب نے کئی صاحب ہے حضور ایسی ہوا چلی, میں نے سنا کہ بچوں نے دعا مانگی, ایسی ہوا چلی کہ سارے کھجور باہر آ گئے. سرکار نے پھر بچوں کو بلوایا, کہا کہ بچوں کسی کے نقصان کی دعا مت مانگو, بلکہ ہر ایک کی پہلے کی دعا مانگو, اور تم لوگ جو ہے نا یہ دعا کرو کہ مولا ہمیں بھی کھجور عطا فرما اور باغ میں بھی کھجور سلامت رکھنا. تو بچے نے دعا کرنے لگے. اس کے بعد سے تاریخ میں ہے کہ جتنے مدینے کے باغ ہے وہاں پہ فصل بڑھ گئی اسی کھجور کے باغ میں, کھجور زیادہ ہونے لگے. کھجور کی پیداوار کم تھی, بچوں کی دعا سے سرکار کے زمانے میں وہ کھجور زیادہ ہونے لگے. تو معلوم کیا ہوا کہ بچوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے. بچے ہمارے مستقبل ہے, بڑے بھی سنے کہ بچے ہمارے فیوچر, یہ نسل ہماری آئندہ کو لے جانے والی, ان کی تعلیم پر خیال کر سکے, ان کے عقیدے پر. عقیدے کی ایک آخری بات اگر یہ کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے رحمت کا ذکر سنا, رحمت, ہم رحمت کو ماننے والے ہیں, ہم رحمت والے ہیں. اب ہم رحمت کو مان, علماء موجود ہیں, ہم رحمت کا مطلب رحمت ہونے کے لیے آخری بات کر رہا ہوں کہ عقیدے کی بات ہے کہ رحمت ہونے کے لیے یہ بہت کنفیوژن ہے اس سوال میں, یہ بات سوالات ہیں, میں آسان کر دیتا ہوں کہ رحمت ہونے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے, اور اللہ پاک نے وہ سرکار میں عطا فرمائی. رحمت ہونے کے لیے سارے عالموں سے عظمت والا ہونا ضروری ہے. سرکار سارے عالموں میں رحمت ہے تو سارے عالموں سے بڑے, سارے عالموں سے عظمت والے ہیں. رحمت ہونے کے لیے سارے علوم آنا ضروری ہے. سرکار کو اللہ پاک نے سارے علوم بتا دیے ہیں, جتنے علم غیب ہے سارے علم غیب سے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. سارے علم غیب آپ کو معلوم ہو, جتنے غیب کی چیزیں ہیں. تو رحمت ہونے کے لیے غیب دان ہونا ضروری ہے. اللہ نے نبی کو غیب دان بنایا, نبی کو ہر غیب کے علم سے مالا مال فرمایا. نبی کا غیب پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی کہ وہ اللہ کا معلوم تکن تعلم ہے. نبی آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا. تکن تعلم مطلق ہے لفظ کے, ہر علم آپ کو اللہ نے بتا دیا. ہر علم آپ کے لیے ہے, ہر غیب آپ کے لیے ہے. اور دوسری بات کہ جتنے جو رحمت ہونے والا ہے اس کے لیے اختیار ضروری ہے. اللہ نے اختیار دیا, آپ اختیار دیا اللہ نے آپ کو, کہ اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ 18,000 عالم یا 80,000 عالم میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. اختیار والے نبی ہے. اگر ہم ہندوستان میں رحمت والی آواز دیں تو ہمارے لیے حاضر تشریف آتی ہے سرکار. تو رحمت والے کے لیے اختیار والا ہونا ضروری ہے. اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا ہے. چوتھی بات, رحمت والے کے لیے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہو. سرکار حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, ہم نے وہ گواہ بنایا ہے. شاہد کا لفظ مطلق یعنی ہر زمانے میں گواہ.
ایک حدیث پاک مسلم کی عرض کرتا ہوں کیا نوح علیہ السلام کو عذاب ہوگا قیامت میں. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے عذاب ہوگا قوم کو. قوم کہے گی مولا ہمیں عذاب کیوں دیا گیا؟ تو اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کو جھٹلایا. وہ کہیں گے کہ مولا کوئی پیغمبر ہمارے پاس نہیں آیا, ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا. نوح علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں ان کے سامنے 900 سال تک محنت کی ہے. اللہ پاک کو سب معلوم ہے, لیکن سرکار کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محمد کو لایا جائے, میرے آخری نبی کو لایا جائے. سرکار حاضر و تشریف لاتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے, حضرت نوح ہے, ساری قوم ہے. اللہ پاک مجھے اے نبی فرمائیے آپ کیا حکم دیں گے, آپ کیا فیصلہ کریں گے, آپ کیا گواہی دیں گے؟ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اے مولا میرے بھائی حضرت نوح نے ان کے سامنے 900 سال تک محنت کی ہے اور یہ لوگ جھٹلاتے رہے اور سرکاری گواہی پر اس قوم کا فیصلہ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سرکار ہر دور میں گواہ ہے, اور گواہ کے لیے ضروری کہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو, پریزنٹ بھی ہو, آبزرویشن بھی کرتا ہو. سرکار پریزنٹ بھی ہے اور ہم کو دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے ایک معنی بتا دیا کہ نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہماری جان, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جان, کس نے کہا کہ جان شہر میں دل میں ہے, جان کہاں ہے اللہ عالم. لیکن آیت میں کہ النبی اولا, نبی بہت قریب ہے. ولی مانے قریب, اولا مانے بہت قریب. نبی ہم سوچ رہے اس نے قریب ہماری جانوں میں, نبی ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے. یعنی ہماری جان دور ہے ہم سے, نبی اس سے بھی قریب ہمارے پاس. تو نبی ہماری جان, نبی اولا, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور ایک باری کی دیکھیے مومن کہا گیا, جو مومن نہیں اس کی جان کے قریب نہیں ہے. جو مومن ہے, جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کے قریب ہے, جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس کے قریب نبی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے, نبی ہمارے قریب ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ نبی مدینے میں ہے, نبی ہمارے دل میں. میرے حساب سے ایز اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا کہ نفس اور روح کے بارے میں نے پڑھا, غزالی کو پڑھا, فارابی کو پڑھا, میں نے ابن سینا کو پڑھا, عربی ابن رشد کو پڑھا. سب نے کہا کہ بڑی بحث ہے کہ جان کہاں پر ہے, لیکن آیت سورہ قاف کی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یعنی ہم شہر سے قریب ہیں. تو معلوم ہوا کہ شہر میں ہماری جان کیا, بکرا کاٹتے ہیں قربانی یا جان. تو یہاں پر یہ جان ہے, اس سے قریب ہمارے نبی. تو معلوم ہوا کہ اب اس سے قریب کیا ہے, اس سے قریب کیا ہے. تو علماء نے, شاید امام ابن سینا یا فارابی کا قول ہے کہ ہمارے نبی کی جگہ ہمارے دل میں, دل میں نبی رہتے ہیں. تو نبی دل ہماری جان سے زیادہ قریب ہے, ہماری جان دور, دل قریب ہے, تو نبی دل میں رہتے ہیں. حضرات گرامی, تو سرکار رحمت ہے تو علم غیب ہونا ضروری ہے, اختیار والا ہونا ضروری ہے, حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے, اور سارے جہانوں سے پاور والا ہونا ضروری ہے. اور یہ سب باتیں اللہ نے آپ عطا فرمائی ہیں, یہ باتیں عطا فرمائی ہیں. رحمت کے کچھ اور موضوع ہونا چاہیے تھا, لیکن اور موضوع کے انشاءاللہ تعالیٰ عجیب بھائی نے پھر کبھی آپ نے یاد فرمایا تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ہم گفتگو کریں گے رحمت کے اوپر. اب دعا کہ مولا تعالیٰ ہماری اس بزم کو, اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا جتنے لوگ آئے ہیں مولا, جتنے آنے والے تھے مولا, آ نہ سکے مولا, ان سب کو رحمتوں کی برکات سے مالا مال فرما, برکات بلا سے مالا مال فرما. مولا جتنے ہمارے بزرگ ہیں مولا, ان کے سایہ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ مولا, سب کو صحت و عافیت رکھ مولا, سب کے لمبیوں میں مولا, جو ہماری بہنیں بیٹھی مولا پر کرم فرما مولا, جو ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی والا ان کی شادیوں کے انتظامات فرما دے مولا, جو ہماری بہنیں بھائی بے اولاد ہیں مولا صاحب اولاد بنا مولا, جو ہمارے بھائی بے روزگار میں صاحب روزگار بنا مولا, جو صاحب روزگار میں ترقیاں کرنا مولا, ہم سب پر اپنا کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.